أباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی تھیں۔ ان میں سے پہلی نصیحت کا تذکرہ چل رہا ہے: بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو دنیا میں تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ان میں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تقریباً 7 گناہوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ذکر کر رہے ہیں۔ 4 گناہ کا تعلق زبان سے ہے۔ ان میں سب سے پہلا گناہ جو زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت عام ہے، بلکہ پورا مارکیٹ، بازار، منڈی، بزنس مین، ہر شخص جھوٹ بولتا ہے۔ یاد رکھیے، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کر سکتا ہے۔ مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا کر سکتا ہے۔ اس طرح پوچھتے پوچھتے پوچھنے والے نے یہ پوچھ لیا، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آگے آ گئے اور فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ایک اور وعید آتی ہے، ایک اور بات آتی ہے: اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به۔ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے دور چلا جاتا ہے۔ کتنا دور جاتا ہے؟ میلن، 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ 1 میل یعنی تقریباً 1.25 کلومیٹر۔ 1 میل دور چلا جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے جو اس نے بولا ہے، یعنی وہ جھوٹ کی جو بدبو ہے اس کی وجہ سے فرشتہ بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ کتنی خطرناک چیز ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، سچ بولنے والا بنائے۔ سچ بولنا بہت بڑی صفت ہے، بہت اچھی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے ہی کفار مکہ صادق کہتے تھے، آپ سچے تھے، امین کہتے تھے، امانت دار تھے۔ تو آپ کو تو پہلے ہی سے سچا کہا گیا، اور ہم اسی نبی کے نام لیوا ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ کبھی نہ بولیں۔ ہماری عادت سچی ہو، ہر چیز میں سچ بولنے کا عادی بن جائے ہم، اس لیے کہ سچ ہی انسان کو نجات بھی دے گا، جھوٹ تو انسان کو ہلاک کر دے گا۔ بلکہ ایک جھوٹ بولے گا تو 100 جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے گا، پھر بھی وہ جھوٹا ہی ہے، سچ تو ہونے والا ہے نہیں۔ اس لیے ہمیشہ عادت ڈالنی چاہیے بچپن سے ہی لے کر کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اپنے بچوں کو اگر جھوٹ بولتے دیکھیں تو اس کو تنبیہ کریں، اسے سمجھائیں۔ باپ سمجھائے گا، ماں سمجھائے گی، تبھی تو وہ جھوٹ بولنا چھوڑے گا۔ لیکن بچپن سے ہی اگر جھوٹ کا عادی بن گیا تو آگے چل کر بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے گا، اور ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے۔ خیر، یہ زبان سے تعلق رکھنے والا جو گناہ ہے وہ پہلا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ جو زبان سے تعلق رکھتا ہے، بڑا گناہ ہے، وہ ہے کسی کے اوپر غلط تہمت لگانا۔ آج کل یہ بھی بہت عام ہے
چلتے انسان کے اوپر لوگ تہمت لگا دیتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے. وہ جا رہا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، وہ کسی دکان سے نکل رہا ہے، وہ کوئی اچھے کام کر رہا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، تو بھی ٹینشن ہے لوگوں کو. انسان اپنے سکھ سے سکھی نہیں ہے، بلکہ کسی کے سکھ سے دکھی ہے. کوئی آدمی سکھی رہے یہ اچھا نہیں لگتا اسے، اور اس کی وجہ سے پریشان ہے، اور تہمتیں الٹی سیدھی لگاتا ہے، الٹی سیدھی تہمتیں لگاتا ہے. پتہ نہیں، عجیب. انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر میں جب تہمت لگاؤں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا. آپ جانتے ہیں کسی پر غلط تہمت لگانا کتنی خطرناک چیز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر غلط تہمت لگی تھی، جس کا تفصیل سے تذکرہ قرآن کریم میں ہے، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں. حضرت عائشہ پر ایک عجیب طرح کی تہمت لگی تھی. دیکھیے، لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو بھی نہیں چھوڑا اور عجیب تہمت لگائی، لیکن آپ جانتے ہیں وہ غلط تھی. اس وجہ سے قرآن کریم میں آیا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ تو عظیم تہمت ہے، بہتان ہے. ایک کسی کے اندر کوئی چیز نہ ہو اور بولنا، اور ایک ہے کسی کے اندر کوئی بری چیز ہو اور اس کے پیٹھ پیچھے بولنا، دونوں غلط ہے. کسی کے اندر ہو ہی نہ اور وہ بولنا، یہ تہمت ہے. اور کسی کے اندر ہو وہ چیز لیکن اس کے پیٹھ پیچھے بولنا، اگر اس کے سامنے بولیں گے تو اس کو برا لگ جائے گا، یہ غیبت ہے. اور غیبت کا انجام بھی بہت خطرناک ہے. قرآن کریم میں ہے کہ اپنے سگے بھائی، اپنے بھائی کے گوشت کو، یعنی مردار بھائی کے گوشت کو کھا جانا کتنا بڑا گناہ ہے. تو اتنا ہی گناہ غیبت کا ہے. تو غیبت بھی الگ چیز ہے، بہت بری چیز ہے. تہمت بھی بہت بری چیز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی تھی، 40 دن تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا. وحی نہیں آئی 40 دن تک. اس سے انداز لگا سکتے ہیں کہ تہمت لگانا کتنا خطرناک گناہ ہے. خیر، کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے، اپنا حساب کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. میں کتنے پانی میں ہوں، میرے سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، اس کی فکر کرنی چاہیے. اس سے انسان ترقی کرتا ہے. جب کسی کے عیب دیکھتا رہتا ہے تو اپنے عیب سے ہمیشہ بے خبر ہوتا ہے. یہ ہو گیا دوسرا گناہ جو زبان سے تعلق رکھتا ہے. زبان سے تعلق رکھنے والا تیسرا گناہ، جھوٹی گواہی دینا. موقع موقع سے ایک تو وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہاں آپ کھڑے رہ کر کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے. جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے. جھوٹی گواہی میں بہت ساری چیزیں آئے گی. نقلی پاسپورٹ بنوانا، غلط چیزیں کروانا، اسی طریقے سے جو ہے لڑکے کو لڑکا، لڑکی بنا کر پیش کرنا، لڑکی کو لڑکا بنا کر پیش کرنا. جو فراڈ سسٹم ہوتا ہے، دھوکہ دہی ہوتی ہے، خاص طور پر ڈاکیومنٹ کے سلسلے میں، یہ سب جھوٹی گواہی میں شامل ہے. اور جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے. ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے وہ کہیں جھوٹی گواہی دے، سچی گواہی دینی چاہیے. اور چوتھا گناہ جو زبان سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے جھوٹی قسم کھانا. ہمارے معاشرے میں ایک تو قسم کا رواج بھی بہت سارا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں. قسم کون کھاتا ہے؟ قسم اکثر وہ شخص کھاتا ہے جو بار بار قسم کھا رہا ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے. اسی لیے وہ قسم کھا کر اپنی بات کسی کے سامنے منوانا چاہتا ہے. ورنہ مومن کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قسم تو ایسے موقع سے کھائی جاتی ہے جہاں کوئی پروف پیش کرنا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب کوئی گواہی نہیں ہے ہمارے سامنے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو سچا بتایا جا سکے. تو ایسے موقع سے قسم کھا کر انسان پروف مضبوط کرتا ہے. لیکن انسان چھوٹی چھوٹی بات میں ذرا جھوٹ بھی بول رہا ہے اور پھر کچھ سچ کہا آپ نے تو وہ اپنی جھوٹی بات کو کسی کو بتانے کے لیے قسم کھاتا ہے. جھوٹی قسم کھانے، ہر بار غلط قسم کھانے کے کفارے ہیں، اور قرآن کریم میں اس کے کفارے بیان کیے گئے ہیں. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا. اب یہ سب کون کرے گا اس طرح جھوٹی قسمیں کھائیں گے؟ غلط قسمیں کھانا، قسم کھا کر ہانس ہو جانا، جھوٹی قسم کھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ قسم بھی نہ کھائے اور قسم کھانے کی طرف مجبور نہ ہو. اپنے آپ کو ایسا رکھے کہ آپ کی بات ہی کو لوگ مان لیں. بہرحال 4 گناہ ہو گئے جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں. کل ٹوٹل گناہ ہو گئے ہیں تقریباً 11. 7 گناہ پہلے ہو گئے تھے اور آج کے ساتھ 4 ملائیں گے تو 11 گناہ ہو گئے. آگے چلتے ہیں. 2 گناہ کا تعلق شرمگاہ سے ہے. شرمگاہ سے تعلق رکھنے والے 2 گناہ آپ سمجھ ہی جائیں گے. ایک گناہ تو زنا ہے
جس کا تذکرہ شاید پہلے یہاں ہو بھی چکا ہے کہ زنا کیا چیز ہے، کتنی قباحت ہے اس کی، اور بہت تفصیل ہے اس میں۔ ہم لوگ زنا صرف شرمگاہ سے سمجھتے ہیں، زنا کانوں کا بھی ہوتا ہے، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، زنا پیر کا بھی ہوتا ہے، اور زنا کا انجام بھی بہت برا ہے۔ ایک حدیث سے پیش کر دیتا ہوں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہتے ہیں زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان دل سے نکل کر لٹک جاتا ہے، معلق ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا زنا کی حالت میں روح قبض ہو جائے تو بغیر ایمان کے جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے زنا سے بچنا چاہیے۔ مومن کا ایمان اس کے سینے سے زنا کے دوران نکال دیا جاتا ہے، نکل جاتا ہے وہ، اور معلق ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ جیسے ہی زنا سے فارغ ہو جاتا ہے اس کے سینے میں ایمان واپس منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن موت کا تو کسی کو پتہ نہیں کب آ جائے، کیسے آ جائے، کیا کون سی گھڑی میں آ جائے، اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے، زنا کرنے والے کو بچنا چاہیے، بلکہ ہر طرح کے زنا سے بچنا چاہیے۔ شرمگاہ کا جو گناہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواہش پرستی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، اس لیے چاہیے کہ زنا سے بچے۔ اس پر تفصیلی بات ویسے بھی گزر چکی ہے، اور آگے چلتے ہیں۔ جو شرمگاہ سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے وہ لواطت ہے۔ لواطت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کا لڑکے سے غلط تعلق کرنا، اور لڑکی کا لڑکی سے غلط تعلق کرنا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ ہم جنس پرستی، ایک ہی شخص مرد کے ساتھ غلط تعلق قائم کرے، یہ بہت خراب چیز ہے میرے بھائیو، بہت خطرناک چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ عمل قوم لوط نے کیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، اور عذاب بہت خطرناک آیا تھا۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا جس کا تذکرہ تفصیل سے کچھ نہ کچھ تو قرآن میں ہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی کے پورے پر پوری بستی اٹھا کر لے گئے تھے آسمانوں میں، اور اوپر سے اس کو پٹک دیا تھا، پوری بستی، کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ مولانا ابرار احمد صاحب دنیوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض ابرار میں ان کے جو بیانات چھپے ہوئے ہیں اس میں یہ ذکر ہے کہ باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ آسمانوں میں کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، چونکہ کتا تو دنیا میں رہتا ہے، تو اس کو پورا اٹھا کر گئے تو دنیا کے کتے بھی اوپر گئے آسمانوں تک، اور اوپر سے اٹھا کر پٹک دیا۔ بہت سارے لوگوں نے سرچ کر کے، جیسا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ذکر کرتے ہیں کہ جو میپس میں آتا ہے سمندروں میں ڈیڈ سی، یہ ڈیڈ سی وہی ڈیڈ سی ہے کہ پوری بستی اٹھا کر الٹی کر دی تھی۔ الٹی پہاڑ ایسے ہوتے ہیں تو ایسے ہو گئے، پوری بستی الٹی پھینک دی تھی، اور اس کے اوپر آج پانی بہ رہا ہے۔ آج بھی وہاں کوئی جانور زندہ نہیں رہتا ہے، سب مر جاتے ہیں، کوئی بھی جانور زندہ نہیں رہ پاتا ہے۔ وہی ڈیڈ سی ہے، وہی بستی ہے جو قوم لوط کی تھی، جبرائیل علیہ السلام نے اوپر سے اٹھا کر پٹک دیا تھا اسے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو لواطت والے عمل سے آج کل یہ ہمارے پاس کچھ رپورٹس ہیں، جیسا کہ سورت میں ہم نے سن رکھا ہے کہ جوان جو ہے رات کو ان گناہوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے علاقے کے بہت سارے نوجوانوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ رات کو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ زنا کی طرف لوگوں کا میلان تھا، وہ تو اب بھی ہے، لیکن اب تو دھیرے دھیرے لڑکے غلط تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور اس کو لوگ برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ حفاظت فرمائے، یہ تو بہت خطرناک گناہ ہے۔ لواطت یہ زنا سے ڈینجر چیز ہے، زنا سے خطرناک چیز ہے۔ اس لیے اس بڑے گناہ سے یہ سب چیزیں میرے بھائیوں بری صحبتوں سے، گندی صحبتوں سے، موبائل عام ہو گیا ہے، موبائل کے اندر عجیب عجیب چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں دیکھ کر غلط کاموں کی طرف انسان کا ذہن چلا جاتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ خیر، یہ شرمگاہ سے تعلق رکھنے والے دو گناہ ہیں۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ دو گناہ جو ہے، ایک گناہ وہ ہے جس کا تعلق پیر سے ہے، پاؤں سے۔ پیر سے، پاؤں سے تعلق رکھنے والا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ میدان جہاد میں پہنچ کر واپس بھاگ جانا۔ یہ بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا۔ فرار اختیار نہیں کر سکتے، ریٹرن نہیں ہو سکتے، ایک بار پہنچ گئے تو اب امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ چونکہ اس زمانے میں ابھی اس کا کام نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہرحال بعض لوگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ یعنی اذان سن کر مسجد کی طرف نہ آنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پیروں سے تعلق رکھنے والے گناہ میں بعض لوگ شمار کراتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنائے، نمازوں کا پابند بنائے۔ اذان سن کر ہمیں صرف مسجد یاد آئے، دوسرا کچھ یاد نہ آئے۔
اس کی طرف ہماری توجہ ہو ہمیشہ۔ خیر، دو گناہ جو ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہے چوری کرنا، یہ بھی بہت عام ہے۔ ہمارے یہاں 13 سال کا بچہ سونار کی دکان چوری کرتا ہے، میرے پاس رپورٹس ہیں، ایسے لوگ موجود جن سے میری خود ملاقات ہے۔ 13 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ چوری کرنے کے لیے تیار ہے، اس کے پاس ایسے ایسے ہتھیار ہوتے ہیں کہ 50 سال کا آدمی اس سے نہیں مل سکتا، پتہ نہیں کیا کیا کر سکتا ہے۔ اب آپ اس سے انداز لگائیے، 17 سال کے بچے، 18 سال کے بچے، معاشرے میں ایسی چوریاں ہو رہی ہے کہ آپ انداز بھی نہیں لگا سکتے۔ کئی کئی لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، دکانیں لوٹتے ہیں، سونار کی دکان لوٹی جا رہی ہے، لاکھوں روپے لوٹے جا رہے ہیں، اور ان پیسوں پر ان کے گھر کا گزارا ہو رہا ہے۔ کیسے برکتیں آئیں گی؟ کہاں سے ہوگا یہ سب؟ اور اگر ابھی سے یہ کام کر رہا ہے تو بڑے ہو کر کیا کرے گا وہ؟ میرے بھائیوں، چوری سے بچو۔ چوری کے لیے تو حدیث میں، خود قرآن میں ہے، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ، اس کی اللہ کے یہاں بہت ویلیو ہے، لیکن جب اس سے غلط کام کرے گا اس کی ویلیو اللہ کے یہاں ختم ہو جاتی ہے، اسی ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور ہاتھ سے ایک اور گناہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مرڈر کرنا، ناحق قتل کرنا کسی کو۔ یہ ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ناحق قتل کرنے سے بچائے۔ ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی طرف چھری کیسے اٹھے گی؟ مومن کی طرف تو دھاردار چھری بھی نہیں اٹھا سکتا، اور یہ تو مارنے کی بات ہو رہی ہے، قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور آسانی کے ساتھ تو ایک دوسرے کو لوگ قتل کر دیتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ خیر، بہت سارے گناہ ہو گئے، اور آخری جو ہے اس کی طرف آتے، چونکہ 16 گناہ ہو چکے ہیں، بس یہ ایک گناہ ہے جس کا تعلق پوری باڈی سے ہے، پوری باڈی سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ پوری باڈی سے جس گناہ کا تعلق ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ آج کل یہ دیکھیے آپ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جس کا بتایا گیا وہ ماں باپ کا حق ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیے فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا۔ آج کل اتنا عجیب معاشرہ ہو گیا ہے، اور نوجوان اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کو مارتے ہیں، اور ابھی تو رپورٹ ہم نے پڑھا کہ ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں، لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں جو ماں باپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ماں باپ ہی تو ذریعہ بنے ہیں آپ کے دنیا میں آنے کا، اور ماں باپ کا حق دنیا میں کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ماں کا حق 3 مرتبہ سرکار نے بتایا، سب سے پہلا کہ ماں، پھر پوچھا تو کہا ماں، پھر پوچھا تو ماں، اخیر میں بتایا باپ۔ تو یہ دونوں کی حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ زندگی بھر ماں کی خدمت کرے تب بھی کہتے ہیں ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کل ماں باپ کی نافرمانی بہت عام ہو چکی ہے میرے بھائیوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ جریج نام کا ایک بہت بڑا زاہد گزرا ہے، کبھی آپ نے سنا ہو، بہت بڑا عبادت گزار گزرا ہے۔ وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا تھا، پابندی سے روز عبادت کرتا تھا، صبح و شام عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کی ماں جو ہے وہ آتی تھی دروازے پر ملنے کے لیے، چونکہ وہ جاتا نہیں تھا اپنی امی کو ملنے کے لیے۔ اس کی ماں سوچتی تھی چلو اپنے بیٹے کو جا کے مل لوں، تو وہ ملنے کے لیے آتی تھی۔ ایک بار دروازے پر پہنچی، دروازے پر دستک دی، جریج جو ہے نماز میں مشغول تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ سوچا اس نے کہ کیا کروں، نماز توڑ دوں یا ماں کی بات کا جواب دوں یا اللہ کی طرف متوجہ رہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ بہت دیر کے بعد اس نے یہ سوچا نماز نہیں توڑنی چاہیے، اس لیے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہے، دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماں نے 3 بار دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب جواب نہیں ملا تو چلی گئی بیچاری۔ پھر دوسری مرتبہ آئی، پھر ایسا ہی ہوا، پھر اس نے دروازہ نہیں کھولا، پھر یہ چلی گئی۔ تیسری مرتبہ آئی، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو جاتے جاتے اس نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کسی فاحشہ عورت کے ذریعے سے بدنام کر دے۔ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ کہتے ہیں یہ تو چلی گئی کہہ کر، اس کے بعد ماحول ایسا بنا کہ لوگوں نے ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کر کے اس کے پاس بھیجا کہ یہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ جریج چونکہ یہ عبادت گزار تھا، لوگوں نے لڑکی کو تیار کیا، بہترین کپڑے پہنوائے اور تیار کر کے اس کے پاس بھیجا کہ تو جا کر اسے بہکا تاکہ یہ تیرے ساتھ غلط کاری کرے۔ یہ گئی، عبادت خانے میں پہنچی،
لیکن یہ آدمی چونکہ نیک تھا، تیار نہیں ہوا غلط کام کرنے کے لیے، بہت کوشش کی لیکن تیار ہی نہیں ہوا۔ یہ بیچاری یہ سمجھی کہ اب کچھ ہو نہیں رہا ہے تو باہر چلی آئی۔ باہر آئی اور سوچا کہ اب کیا کروں گا۔ ایک چرواہا وہاں سے، بکریاں چرانے والا وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے ساتھ اس نے بدکاری کی، اور بدکاری کرنے کے بعد حمل ٹھہر گیا۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ کچھ وقت کے بعد جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو یہ بچے کو ہاتھ میں لے کر پورے علاقے میں گھومتی تھی اور یہ کہتی تھی دیکھو یہ جریج کا بچہ ہے، یہ جریج کا بچہ ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، تم اس کو بہت بڑا عبادت گزار مانتے ہو نا، یہ دیکھو ایسا ہے، کتنا خراب ہے، یہ میرے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو جریج تو ہم لوگ سمجھتے تھے بہت اچھا ہے، تو اتنا گندا آدمی ہے۔ کوئی لکڑی لے کر، کوئی پھاوڑا لے کر دروازے پر پہنچا اور پورا عبادت خانہ توڑ دیا اور اسے مارنے پر لیا۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے۔ کہا کہ تو اتنا خطرناک، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ تم نے تو فلاں لڑکی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ کہا لاؤ اس بچے کو لاؤ۔ تو بچے کو لایا گیا اور بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جریج نے کہا بتاؤ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو اس نے کہا میں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ جیسے اس نے کہا میں چرواہے کا بیٹا ہوں، لوگ ٹینشن میں آ گئے۔ ایک تو بچہ بولا ہے، بچہ بولتا ہی نہیں ہے، بچہ بول پڑا، یہ کتنا نیک آدمی ہوگا، اور اس نے اس سے بدکاری نہیں کی ہے، یہ پتہ چل گیا لڑکی کے ساتھ۔ پتہ چل جانے پر لوگوں نے معافیا مانگی اور کہا کہ ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کے گھر کو سونے کا بنا دیں گے، کا جیسا تھا ویسا ہی بنا دو تو بہت اچھا ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس قصے سے صرف سبق اتنا ملتا ہے کہ پورے علاقے میں بدنام تو ہو ہی گیا نہیں شخص جریج، یہ اس ماں کی بد دعا کا اثر تھا کہ اللہ تجھے بدنام کر دے کسی عورت کے ذریعے سے، بدنام تو ہو ہی گیا۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اگر وہ عورت یہ کہہ کر جاتی کہ اللہ تجھے زنا میں مبتلا کر دے تو وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں کی بد دعا سے بچیں۔ ماں کا کلیجہ بھی اگر تھر تھرا جائے گا نا تو آگے کے مسئلے بہت ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں جس نے ماں باپ کو ستایا ہوگا نا اس کا انجام وہ دنیا میں دیکھے گا، مرنے سے پہلے دیکھے گا، بعد میں تو جو ہونا ہے ہوگا، لیکن دنیا میں ہی وہ انجام دیکھے گا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ کہتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس اولاد کو دیکھا ہے کہ جو اپنے باپ کو مارا کرتی تھی، جب وہ بڑے ہوئے تو اس کے یہاں لڑکا نہیں تھا تو اس کی لڑکی اس کے باپ کو مار رہی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں اس سے اندازہ نکل سکتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر جو ہے یہ پہلی نصیحت ہوئی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اتق المحارم، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو کیا ہوگا، تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ معلوم ہوا ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے، یہ نیکی ہے، لوگ اسے کم سمجھتے ہیں۔ جس کو یہ کہا گیا نا صالحین اور صدیقین، صالحین اور صدیقین، صالح مانا نیک آدمی اور صدیق سچے آدمی کو کہتے ہیں، اور صدیق یعنی گناہوں سے بچنے والا اور صالح یعنی نیکی کرنے والا۔ دیکھو گناہوں سے بچنے والے کو صدیق کہا گیا ہے تو صدیق کا مقام صالح سے آگے ہوگا۔ مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ کا یہ ملفوظ ہے کہ صدیقین کا مقام صالحین سے آگے ہوگا۔ صالح کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو اور صدیق کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والے کو، تو گناہوں سے بچنے والا صدیق ہوتا ہے، ہم گناہ سے بچ گئے تو وہ صالح سے بھی آگے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمارا شمار بھی صدیقین میں فرمائے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے لیکن صدیق تو آج بھی بن سکتے ہیں، شہداء آج بھی بن سکتے ہیں، صالحین آج بھی بن سکتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں صدیقین کے مقام پر پہنچائے۔ بہرحال گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ یہ پہلی نصیحت ہوئی، آگے 4 نصیحتیں اور ہیں جس کو انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور اپنی بات کو ختم کریں گے۔ یہ حدیث پوری تفصیلی ہے، 5 حدیثوں پر عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت سارے کام ہم کرتے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔